رب نے بنائی ہے۔ دنیا دو طرح کی ہے، عالم خلق اور عالم امر۔ کتنی طرح کی؟ اونچی، عالم خلق اور دوسرا عالم امر، الف میم رے، امر یاد رہے گا۔ ایک عالم امر، عالم دنیا کو کہتے ہیں، جہان کو کہتے ہیں، عالم امر اور عالم خلق۔ میں بہت مختصر بتاؤں گا، تفصیل جب آئے گی پھر۔ خلق بنایا، خلق کے معنی بنانے کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ قرآن میں 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، 6 دن، 6 ایام قرآن میں یہ بنایا۔ یہ عالم خلق۔ انسان کو بنایا، قرآن میں ہے، یہ عالم خلق۔ جہاں بھی ذکر خلق آیا تو یہ عالم خلق۔ عالم امر بھی ہے، اور امر کہتے ہیں حکم کو۔ اللہ نے فرمایا کن، کاف نون، کن ہو جا، فیکون، چیز ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہو جا، چیز اونچی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح میرے رب کا اونچی امر ہے۔ بہت دنیا نے کوشش کی روح کو پہچان لیں کیا ہے، وہ امر، عالم امر کی چیز ہے، تمہاری سمجھ میں آ سکتی نہیں۔ انہوں نے شیشے بند کیے۔ ایک انسان کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ یہ 5 منٹ میں مرنے والا، فل پیک شیشوں میں، کوئی اس میں سوئی کی نوک کے برابر بھی سوراخ نہیں، ہوا نکلنے کی گنجائش نہیں، کہ دیکھتے ہیں روح کیسے نکلتی ہے، شیشے چٹک گئے، روح نکل گئی، پتہ چلا نہیں۔ امر ہے، وہ عالم امر ہے، عالم خلق اور عالم امر، یہ آپ نے سن لیے۔ رب بنانے والا ہے، ساری مخلوق رب نے بنائی ہے۔ لاش ہے، انسان کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، پانی کی بوند اللہ نے اس سے کیسے بنایا، ساری تفصیل ہے۔ ملاحظہ عبودیت، لوگوں کو کہا جائے رب کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اس جہان کو پہچانو، اخلاق کیا ہوتے ہیں، اسرار کیا ہوتے ہیں، افکار کیا ہوتے ہیں، غور کرو، تفکر، تدبر، عقل کائے کے لیے ملی ہے، غور کرو۔ یہ ایک بیج، آپ چھوٹا سا ایک بیج، سیڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، سیب کا بیج ہے، عقل والا اس میں تنا بھی دیکھ رہا ہے، شاخیں بھی دیکھ رہا ہے، پتے بھی دیکھ رہا ہے، پھل بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اونچی آپ زمین میں بو دیتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، درخت بن جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے، پھل کو لے کے کھائیں، آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے؟ اے انسان، میں نے آپ سے کہا نا انسان کی عقل کا امتحان لوں۔ لکڑیاں جمع کرتے ہیں جی، آج کل تو چولہے آ گئے، گیس آ گئی، ورنہ آگ کیسے جلاتے تھے؟ اونچی لکڑی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی سے۔ آگ بجھانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں۔ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ پانی سے۔ زمین میں ڈالا نا آپ نے، پانی دے دے کے پالا ہے نا۔ درخت کو کیسے پالا ہے؟ اونچی لگانی آگ ہے، پانی دے کے پال رہے ہیں۔ او عقل والے تو دو نا ذرا مجھے جواب۔ وہ پانی سے پلی ہے، کام آگ کے آ رہی ہے۔ اگر میں اس طرح آپ کو سمجھانے لگوں، کتنی باتیں ہیں، کون سی چیز کیسے بنتی ہے اور کام کیا لیتے ہو۔ انسان سوچے۔ مجادلہ،
کیونکہ قرآن میں ہے وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ جھگڑے ہم سے تو پھر کیا ہے؟ تو ان سے کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے اعمال کو، لیکن مجھے اور آپ کو دعوت الی اللہ کا طریقہ کیسے دینا ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کا مزاج ہے، کوئی سوال کریں چھوٹتے ہی ایسا سخت جواب دیں گے کہ اگلا کہتا ہے اچھا، مثلا مولانا صاحب کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ارے کمبخت، حرام چیز، کیسا سوال کیا؟ بس سوال کرنے والے میں اتنی سمجھ ہوتی تو وہ تم سے آ کے پوچھتا کیوں؟ آیا ہے، اس کی ذہانت دیکھو کہ یہ کیسے سمجھے گا، اس کی عقل کے مطابق اس کو سمجھاؤ۔ کیا کرو؟ مسند احمد اٹھائیے، حدیث کی مشہور کتاب۔ نوجوان لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گیا، اس نے آ کر گناہ کی اجازت مانگی۔ کس کی؟ اونچی۔ کس کی اجازت؟ زنا کرنے کی۔ صحابہ حیران، اس کی اتنی جرأت۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ کہیں گے کیا صحابہ بھی ایسے ہی تھے؟ کسی صحابی کے بارے میں کہ اس نے شراب پی لی، کسی صحابی کے بارے میں اس نے گناہ کر لیا، اگر اس وقت یہ مثالیں نہ ہوتی تو دین پورا ہوتا؟ صحابہ کی حیثیت، ان کی شان پر اعتراض نہ کرنا، یہ دین کا مکمل ہونا تھا تاکہ سارے نمونے وہاں سے مل جائیں۔ سمجھ آئی ہے بات؟ کہیں گے دیکھو صحابہ بھی کرتے تھے، ارے ہوش میں رہ کے بات کر، جن کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے وہ ہمارے جیسے نہیں، وہ ہم سے افضل ہے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، اس نوجوان کی اتنی جرأت، آوازیں آنے لگی اس کو مارا جائے، اس کو یہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلا لیا، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جس کام کی تو اجازت مانگ رہا ہے، جس سے کرے گا وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیوی ہوگی۔ کیا تو پسند کرے گا تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو، تیری بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ نبی نے ہاتھ پھیر کے سمجھایا تھا، وہ ایسا پاک باز ہوا، پھر اس جیسا پاک باز کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99۔ اگر آپ کی زبان میں کسی اور طرح بولتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک کم 100۔ کیا کہتے ہیں؟ 99 بھی آواز آ رہی ہے، چلو جیسے کہتے ہو، ایک کم 100۔ پنجاب والے 99 کہتے ہیں، اپنی اپنی بولی میں ہوتا ہے ایک کم 100۔ 99 میں نے بتا دیا۔ اس کو احساس ہو گیا گناہ کا۔ یہ جو احساس ہے یہ توبہ ہے۔ شرمندہ ہو جانا اونچی، گناہ پہ شرم آ جائے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ توبہ شروع ہو گئی، شرم آ گئی نا کہ میں غلطی کی ہے۔ اس کو احساس ہوا اور میں نے 99 قتل کیے، کیسے بخشا جاؤں گا، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ چلا گیا، اتفاق سے جس کے پاس گیا تھا وہ ذرا خشک مزاج تھے۔ حضرت جی میں بڑا گناہگار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا گناہ کیا؟ جی میں نے 99 قتل کیے۔ اچھا تو توبہ کرنے آیا؟ تیرے جیسے کی توبہ قبول ہوگی؟ دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ وہ خشک مزاج کے تھے، اس سختی سے جواب دیا۔ اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا، وہ تو 99 مار چکا تھا، اس کو چڑھا غصہ، اس نے کہا چھوڑوں گا میں تجھے بھی نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔
بجائے مجھے امید دلانے کے تو نے اتنا کڑا جواب دیا، میں نے چھوڑنا تجھے بھی نہیں، اس نے اس کو مار دیا۔ اب اور زیادہ شرمندہ، پہلے 99 کیا کم تھے کہ سینچری ہو گئی ہے، پورا 100 کر لیا ہے میں نے۔ لیجئے جی، اس کو کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، وہ تجھے صحیح توبہ کروا دیں گے، لیکن وہ نیت کر چکا، شرمندہ ہو چکا، توبہ اس نے اپنے ارادے میں کر لی، اب جا رہا ہے اس کو عمل کرنے کے لیے۔ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ اونچی موت۔ سمجھانے کا طریقہ کہہ رہا ہوں نا، بلانا ہے اللہ کی طرف سے تو آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ راستے میں موت آ گئی، واقعہ پورا کر دوں، بات تو اتنی سنانی تھی۔ فرشتے عذاب کے بھی آ گئے، ثواب کے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے 100 قتل کیے، ہم اس کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ ثواب کے فرشتوں نے کہا توبہ کے ارادے سے چلا ہے، ارادہ کر لیا ہے، شرمندہ ہو گیا، یہی توبہ ہوتی ہے، توبہ کے ارادے سے چلا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا توبہ کی نہیں، جا رہا ہے۔ جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا کریں؟ دوزخ کے فرشتے دوزخ میں لے جانا چاہتے ہیں، جنت کے فرشتے۔ اللہ نے فرمایا جتنی زمین طے کر آیا وہ بھی ناپو، اور جہاں جانا ہے وہ بھی، جو زیادہ ہو اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر زیادہ چل آیا ہے تو ثواب کے فرشتے لے جاؤ، اور اگر زیادہ جانا باقی ہے تو عذاب کے فرشتے لے جاؤ۔ فرشتوں نے ناپنا شروع کیا، اللہ نے وہ زمین جو ابھی اس نے جانا تھا وہ زیادہ تھی، اللہ نے سکیڑ دی۔ اس کی رحمت ہے نا، سکیڑ دی۔ اس کو طی الارض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طی الارض۔ رات میں زمین سکیڑ دی جاتی ہے، رات کے سفر میں سفر کم ہوتا ہے، دن میں ذرا پھیل جاتا۔ اللہ نے زمین سکیڑ دی، جو جانا تھا زیادہ تھا لیکن وہ نپائی میں کم آیا، فرمایا ثواب کے فرشتے لے جاؤ۔ لیکن جو بات بتانی تھی وہ طریقہ بلانے کا۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ٹرین میں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا مولانا صاحب ہے، کہنے لگے جی مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا جی پرانا زمانہ 1400 سال پہلے، اس وقت یونیورسٹیاں نہیں تھیں، کالج نہیں تھے، لوگ جو ہیں وہ ماڈرنائز، سویلائزڈ، تہذیب یافتہ، مہذب نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، اجڑ تھے، گوار تھے، جاہل تھے۔ اس زمانے میں سزائیں کہ ہاتھ کاٹو، پتھر مارو، کوڑے مارو، وہ اس زمانے کے۔ اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، تو اب وہ سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کے سوال پہ ہی والد صاحب گرم ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ والد صاحب نے کہا یہ بتائیں، ایک آدمی سمجھدار ہے اور ایک ناسمجھ ہے۔ ناسمجھ اگر کوئی کام کرے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہوگا، اثرات کیا ہوں گے، اور سمجھدار آدمی کو پتہ ہے کہ انجام یہ ہوگا، اثرات یہ ہوں گے۔ اب بتائیں دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ اس نے کہا جی سمجھدار۔ تو فرمایا سزا کس کی زیادہ سخت ہونی چاہیے؟ وہ کہنے لگا سمجھدار کی۔ ان کا تم جن کو کہہ رہے جاہل تھے، تو جب ان کی اتنی سخت سزا تھی تو سمجھدار کی تو اور زیادہ ہونی چاہیے۔ اور فوراً کہنے لگا جی بات سمجھ میں آ گئی ہے، بات سمجھ میں۔ سمجھانے کا طریقہ واقعہ آپ کو سنایا ہوا ہے، پھر سناتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کو فوٹو مل گئی، فوٹو جانتے ہیں؟ تصویر۔ کسی نے ان کو یہ تصویر کہہ کے دے دی۔ اس آدمی تھا سیدھا سادہ نیک، جس طرح آج کل کچھ لوگ تبرک بانٹ دیتے ہیں نا، یہ فلاں تبرک ہے، یہ فلاں اصلی ہو یا نہ ہو، لوگوں کی عقیدت خریدتے ہیں کہ جی یہ غوث پاک کا جبہ ہے، یہ فلاں، لوگ اس طرح بھلے اصلی نہ ہو لوگوں کی عقیدت خرید لیتے ہیں۔ اس شخص نے تصویر دی اس کو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔
وہ آدمی دیہاتی سیدھا سادہ، کبھی چومتا اس کو، کبھی عطر لگاتا، سینے سے لگاتا، اس کو تو پتا نہیں تھا کچھ بھی، جو بھی جس طرح اس کا حال، کسی کو اس نے دکھائی، اس نے کہا اس کو جوتے مار، سینے سے لگا رہا ہے، اس کو خوشبو لگا رہا ہے، یہ نبی کی تصویر نہیں ہے، مار جوتے اس کو۔ اس کو عقیدت کتنی تھی؟ بولو، اس کو یہ جملہ اچھا لگا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، تو اگر اس کو روکنا چاہتا ہے، اس تصویر سے دور کرنا چاہتا ہے، طریقے سے بات کرتا، وہ نبی کی تصویر سمجھ کے اس کی عقیدت محبت میں لگا ہوا ہے، تو نے آگے کہہ دیا جوتے مار پھاڑ کے اس کو جلا دے، یوں، اس کو کتنا برا لگا، بڑی تکلیف ہوئی۔ سن تو لیا، اس کو اتنا تو پتا چل گیا کہ یہ تصویر نبی کی نہیں ہے، ورنہ یہ اتنے لفظ نہیں کہتا، لیکن جس طرح کہا اس کو اچھا نہیں۔ ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ، لوگوں سے پوچھتا رہا، سب کہتے رہے حضور کی کوئی تصویر نہیں، اس زمانے میں تصویر ہوتی نہیں تھی اور بنانے کی اجازت نہیں، اسلام میں تصویر حرام، بنانی نہیں چاہیے۔ وہ سن لیا پتا چل، اب اتنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی کی تصویر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس کو طریقہ ایسا نہیں بتا رہا کہ دور کیسے ہو اس سے۔ ایک اللہ والے مل گئے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم اس تصویر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سمجھ رہے ہو، تو یہ تصویر تم ان کی جب سمجھ رہے ہو تو اس کے ساتھ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لگا سکتے نہیں ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بتاؤ جب نبی پاک پردہ فرما گئے تھے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ کہ ان کو دفنا دیا تھا۔ کہ تم بھی اس کو اچھی جگہ دفنا دو، کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کسی اچھی جگہ دفنا دو۔ طریقے سے اس کو بات کی، اس کو سمجھ آ گئی، مقصد تصویر سے دور کرنا تھا، لیکن یہ کہا جائے کہ جوتے مار آگ لگا، بولو اس طرح بات بنے گی؟ اونچی ٹھیک ہے، بعض مرتبہ کسی کو سخت جواب دینا پڑتا ہے، مگر رب کی طرف بلانا ہے تو پیار سے بلائیں گے آئے گا، یا ڈانٹ کے بلائیں گے آئے گا؟ اور جی قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بھی لوگوں نے انداز، باقی جو باتیں ہیں۔ اور ایک کہہ رہے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، دیکھو ادھر کتنی مزے ملیں گے، راحت ملے گی، جنت ہے، جنت میں حوریں ہیں، پھل ہیں۔ ایک آپ کو عذاب کی باتیں بتا رہا ہے، ایک آپ کو ثواب کی باتیں بتا رہا ہے، دونوں کدھر بلا رہے ہیں؟ اونچی اللہ، مقصد بلانا ہے تو جہاں سزا سنانی ہے وہاں سزا سناؤ، لیکن جہاں صرف اس کو آپ نے اس کا دل جیتنا ہے وہاں سزا نہ سناؤ۔ بھئی جہاں آپریشن کی ضرورت ہے وہاں مرہم نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن جہاں مرہم سے کام چلے وہاں چیر پھاڑ کرنا ضروری ہے؟ اونچی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے، اللہ والوں کا طریقہ۔ سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے ان کو کوئی پہچانا ہے؟ میں نے جو نام لیا پہچانا کوئی؟ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی، نام تھا تیفور بن عیسیٰ، حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے۔ حضرت صاحب کے پاس کوئی آیا، حضرت جی یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہو، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہو، آپ کے پڑوس میں ایک عورت ہے گناہ کرتی ہے، اڈا کھولا ہوا ہے اس نے، جس طرح کی زبان آپ لوگ کہتے ہیں، اس کے گھر میں گناہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، آپ کے مرید بھی جاتے ہیں، تو آپ ان کو روک نہیں رہے ہو، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا میرے مرید جاتے ہیں وہاں؟ اس نے کہا جی۔ حضرت صاحب نے اپنی جانماز مصلی اٹھایا، اس عورت کے گھر کے سامنے جو میدان سا تھا وہاں جا کے بچھا لیا اور نفل پڑھنے لگ گئے۔ وہ ساری رات اس کے ہاں جو بھی ہوتا تھا، صبح سو جاتے تھے، دوپہر کے بعد شام کو دیر سے اٹھنا اور پھر تیاری، لوگ آنے شروع ہو جاتے تھے۔ اس دن جو بھی آ رہا ہے
دور سے حضرت صاحب کو دیکھ کے آواز، حضرت صاحب کو دیکھ کے اونچی. جب میں کہلواتا ہوں کوئی وجہ ہوتی ہے، توجہ نہیں دی نا آپ نے. اور لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو نا، دیکھ کے گناہ سے ہے اثر یا نہیں ہے؟ اونچی. ان کو دیکھا تو گناہ سے جا رہے ہیں. ادھر وہ عورت جو تھی وہ شام کو تیار ہو کے بیٹھ جاتی تھی، گاہک آنے شروع ہو جاتے تھے، لسٹ بن جاتی تھی. آج آیا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کیا بات ہے، شہر میں دیکھا کوئی حالات ٹھیک ہے؟ وہ شہر کا شہر کہیں چلا گیا، کوئی آیا ہی نہیں. اس نے بھیجا ملازم کو، جاؤ باہر جا کے دیکھو کیا بات ہے. وہ باہر آیا، دیکھا تو حضرت صاحب بیٹھے ہوئے. لوگ تو آ رہے ہیں دور سے حضرت کو دیکھ کے پلٹ جاتے ہیں. اس نے آ کے بتایا، اس نے کہا جاؤ ان سے اللہ والوں سے کہو کہ جی عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد جائیں، وہاں جا کے عبادت کریں، یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آیا ملازم، آ کے کہا حضرت جی یہاں کیوں آپ عبادت کر رہے ہو؟ مسجد جاؤ. فرمایا یہ تمہاری زمین ہے، اگر ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں یہاں سے، ورنہ اللہ کی زمین ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا. اس نے جا کے جواب دیا. اس نے کہا ان سے کہو کہ زمین تو اللہ کی ہے، ہماری نہیں ہے، مگر آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وہ ملازم آیا، آ کے کہا، آپ نے کہا میں کس کا نقصان کر رہا ہوں، کس کو کچھ کہہ رہا ہوں؟ میں تو صرف اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، نہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں. وہ عورت نے سن کے جواب سمجھ لیا ملازم کے بس کی بات، خود اتر آئی نیچے. حضرت جی میں یہاں رہتی ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں آ رہے. فرمایا مجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. میرا لحاظ ہے، رب کا کوئی لحاظ نہیں. اس نے کہا جی دنیا ہے، میرا رزق اسی طرح ہی ہے، مجھے لوگ آتے ہیں پیسے دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے میرے دھندے پہ اثر پڑ رہا ہے، میرے رزق پہ. مسلمان کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا. تو آپ جاؤ مسجد میں جا کے، اپنی خانقاہ میں جا کے عبادت کرو، یہاں آپ کی وجہ سے میرا نقصان